خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست روزانہ، جس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات اور فقہی نوعیت کی بھی ہو سکتے ہیں، دیگر حوالوں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ایک سوال سے مفتی عامر صاحب، اگر آپ سے یہ سوال سے آغاز کروں، شاید اس کو پتہ نہیں، فقہی سوال تو شاید نہیں کہیں گے، لیکن ویسے کہ جی قرآن کریم کے حوالے سے پڑھنے کی تاکید پہلے دن سے علماء کرام کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ قرآن کریم پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا سننے کا زیادہ ثواب ہے؟ بالکل آپ قرآن پاک چاہیں تو پڑھیں، آواز آ رہی ہے مفتی صاحب کی؟ مائک آن ہے؟ جی جی۔ لیکن یہ کہ اصل ثواب جو ہے وہ زیادہ ثواب پڑھنے کا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آپ میرا ہینڈ مائک لے لیجیے ذرا، پھر مجھے اپنے مائک سے اٹھا کے چلنا پڑے گا، یہ آپ یہ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن جناب الرحیم۔ جی بالکل، قرآن پاک جو ہے وہ ماہ رمضان میں بالخصوص پورے سال بالعموم پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک کو سمجھنا، سیکھنا، استفادہ کرنا۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو پڑھنے اور سننے کا دونوں کا ہی ثواب ہے، اور جو خاص طور پہ پڑھ نہیں سکتا ہے، اگر خدا نخواستہ نہیں سیکھا تھا تو وہ پھر سن کے پورا ثواب لے سکتا ہے، لیکن جو پڑھنا جانتا ہے تو وہ پڑھے تاکہ اس کو فائدہ زیادہ ہو۔ قرآن پاک پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک طرح سے اس کا اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے، بلکہ پڑھتے پڑھتے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ سننے سے زیادہ حاصل ہوتی ہیں۔ اچھا، صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور مطلب یہ سوال پھر اکثر آتا ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی تاکید کرتے ہیں، مفتی سہیل صاحب نے بھی کہا، آپ لوگوں نے اکثر کہا، تو جناب عربی میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا ترجمہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں زیادہ کم کی بات تو نہیں بہرحال، لیکن عربی وہ کلام خداوندی ہے سبحانہ و تعالی، اور وہ نور ہے، وہ معجزہ ہے۔ ترجمہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ ہر 20-25 سال بعد اس زمانے کے رواج کے اعتبار سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بدلتا رہتا ہے۔ قرآن تو نہیں بدلا جا سکتا، تو اصل جو ثواب ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا اور رحمت مومنین کے لیے، جو نازل کیا ہے وہ والا قرآن، وہ شفا اور رحمت مومنین کے لیے، اور ظالمین کے لیے اسی قرآن سے خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن کو عربی تو نہیں چھوڑنی چاہیے کسی صورت بھی، کیونکہ اگر ترجمہ ہی فقط رائج ہو گیا تو ایک اس سے بعض اور فتنے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جس کا اس وقت تفصیلی بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ پھر ترجمے ہی پر اکتفا کرنے لگتے ہیں، اور کچھ اتنے زیادہ سیڈو انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں کہ وہ نماز کے عالم میں بھی قرآن کے ترجمے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں، یعنی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے عربی پڑھنے کی، نماز میں بھی ترجمہ ہی پڑھ لو۔ تو اس سے ایک درجہ بڑھتے اگر آپ عربی کو چھوڑ دیں اور فقط ترجمے پر اکتفا کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ میں انٹرپریٹ کروں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے قطعی کہ بھائی فقط عربی پڑھیں، ترجمے کو چھوڑ دیں۔ بے شک چونکہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ تو تدبر کیسے ہوگا جب تک معلوم ہوگا کہ لکھا کیا ہے اس میں، جب تک کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو تدبر کیسے ہوگا؟ تو اس کا پہلا زینہ تو ترجمہ ہی ہے، تو یقیناً تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ ہی تدبر کے لیے پہلا قدم ہے، تو یقیناً ترجمے کو بھی پڑھنا چاہیے، اسے تو کسی قسم کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس وجہ سے عربی کو آپ نہ چھوڑ دیں۔ جو امام جعفر صادق السلام کا کلام ہے کہ لقد تجلی اللہ فی کلامہ، اللہ نے تجلی کی ہے اپنے کلام میں۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی جو تجلی ہے وہ اس کے کلام میں موجود ہے۔ اس خاطر ہے کہ جب تک آپ اس کلام سے متمسک رہیں گے تو اس کی نورانیت، اس کا ثواب وہ ہے، لیکن ساتھ میں ترجمہ اس میں یقیناً ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ایک تو آپ ترتیب جو تلاوت ہے اس کو جاری رکھیں، اور ترجمہ اگر پورا نہ بھی پڑھ پائیں تو کم سے کم اپنے روٹین میں رکھیں کہ میں ترجمے کو کم سے کم تھوڑا اس حد تک پڑھتا رہوں گا کہ اس کو بھی میں زندگی میں کم سے کم ایک بار ختم کروں، پورے قرآن کے ترجمے کو۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ میں اس حوالے سے ذرا آگے بتائیے گا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آیا ہے، وہ آپ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ احناف کے مطابق اگر روزہ دیر سے افطار کیا جائے، وقت ہو گیا ہے تو دیر سے، تو جتنا دیر سے افطار کیا جائے اتنا روزے کی صحت متاثر ہوتی ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اس سے؟ جی ہاں بالکل، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جلدی افطار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس میں خیر کا باقاعدہ اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہ میری امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی جب تک کہ افطار میں تاخیر نہیں کرے گی۔ تو ایک ہوتا ہے تاخیر اس وجہ سے کہ ابھی کنفرمیشن ہو جائے، ہاں صحیح، اور ایک بلا وجہ تاخیر کہ ہاں کر لوں گا، ہاں ابھی کرتا ہوں، مطلب ٹائم ہو گیا ہے پھر بھی بلا وجہ تاخیر کرتے جا رہے ہیں، اس تاخیر سے منع کیا ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں رائے مختلف ہے یا؟ جی تاخیر تو بلا وجہ ہمارے یہاں بھی اتنی مناسب نہیں ہے. اس میں 2 ایگزمپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے مغرب کی تو اس کے لیے ایک روایت ہمارے پاس الگ سے ہے کہ اسے روزے کے عالم میں نماز مغرب پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو نماز کا ایک ایگزمپشن ہے. اور دوسرا بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ افطار کرے گا تب تو آپ نماز کو بھی پہلے چھوڑ دیں اور پھر اس کے ساتھ افطار کر لیں, اس کا زیادہ حق ہے. اور اگر انسان کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے کہ اس کی نماز میں توجہ نہیں رہے گی کیونکہ بھوکا ہے, خشوع و خضوع نہیں ہو رہا ہے, خشوع و خضوع نہیں ہوگا, وہ سموسے پکوڑے زیادہ یاد آئیں گے الحمد قرات کے دوران, تو بہتر یہ ہے کہ پہلے افطار کر لے تاکہ خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھے. البتہ جو وقت جب آ جائے تو اس کو فوراً کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت جب آ جائے تو وقت جو آنا ہے اس میں احناف اور فقہ جعفریہ کے درمیان اختلاف ہے, 12-14 منٹ کا جو اختلاف ہے. تو جو وقت آ جائے اس کے بعد بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بھی قرآن کریم والے سوال کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو باقی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بھی ہر سال آتے ہیں لیکن کچھ سوالات اب تکرار ہوتی رہی کہ یہ پرفیومز وغیرہ یا کوئی اسٹرانگ پرفیومز لگانا وہ روزے کا کوئی تعلق ہے اس کی صحت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پرفیوم لگانا ویسے بھی جائز ہے ہمارے یہاں. جب پرفیوم لگانا ویسے بھی جائز ہے روزے کے علاوہ بھی, تو روزے میں بھی پرفیوم لگانا جائز ہے. پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں. میں نے کہا کھانا پینا جائز ہے لیکن روزے میں جائز نہیں. پرفیوم میں تو چونکہ اصل میں الفطر مما داخلہ ضابطہ ہے نا, روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے کہ جو آپ اندر ٹیک کرتے ہیں, لیتے ہیں اندر, جوف معدہ میں یا جوف دماغ میں جو چیز اندر جائے. تو پرفیوم تو نارملی خوشبو ہوتی ہے, خوشبو لگانا جائز ہے روزے میں. اسی طرح تیل لگانا بھی روزے میں جائز ہے. بعض لوگ اس حوالے سے بھی جو ہے کیوری ہوتی ہے کہ تیل لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے, تیل لگا سکتے ہیں, ناخن کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے, کاٹ سکتے ہیں, خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. صحیح ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی جہاں تک بات ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر حقوق ہیں. ان حقوق میں سے ایک حق اس پر ایمان لانا ہے, دوسرا حق اس کی تعظیم و تکریم کرنا ہے, تیسرا حق اس کی تلاوت کرنا ہے, چوتھا حق اس میں تفکر اور تدبر کرنا سمجھنا ہے, پانچواں حق اس پر عمل کرنا ہے, چھٹا حق اس کو آگے پہنچانا ہے. یہ سارے قرآن کے ہم پر حقوق ہیں, تو تلاوت ان میں سے ایک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ جتنے حقوق ہیں باقی سارے آپ بالائے طاق رکھ دیں اور صرف ایک حق کو آپ فوکس کر لیں. منع نہیں کر رہے ہیں مجھ سے, یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے دوسرے حق ادا نہیں کر رہا تو ایک حق سے بھی ہم منع کریں, وہ حق بھی ادا کرنا ہے. لیکن باقی جو حقوق ہیں قرآن کے وہ بھی ہم پر حقوق ہیں اور وہ بھی ہم سے دین کا مطالبہ ہیں, تو انہیں بھی آپ ڈی فوکس نہ ہونے دیں, فراموش نہ کریں, سارے حقوق ادا کریں. بالکل صحیح. اور ناظرین ساتھ ساتھ ہم نے آج اپنا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر اب آ گیا ہے. یہ واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اس پر اپنے سوالات وائس نوٹ کی شکل میں یا ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں. سوال جتنا پریسائز ہوگا اتنا اس کا پروگرام میں شمولیت کا امکان ذرا زیادہ رہے گا. اور کل سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو بھی کچھ نہ کچھ سوالات کو بھی آپ کے ہم شامل کریں انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں. مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ تیل لگانا روزے میں جائز ہے. میری زبان پہ ایک جملہ آیا, لوگوں سے بھی وضاحت کریں, چونا لگانا جائز ہے نہیں روزے وہ روزے کے علاوہ بھی شاید نہ بن پائے. مناسب تیل تو جائز ہے, چونا لگانا جائز ہے. صحیح ہے. یہ قبلہ زکوٰۃ کے والے سوال میرا خیال ہے وہ رمضان میں اس طرف رجحان ہوتا ہے, تو شاید سوالات آئیں گے آنے والے دنوں میں بھی کہ اس پر ہے یا نہیں, اس صورت میں ہے یا نہیں. ابھی جو سوال ہے وہ صورت میں ہے کہ اگر مثال کے میں نے کسی کو 10,000 روپے ادھار دیے ہوئے ہیں, مطلب کوئی بھی ادھار پہ دی گئی چیز, اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ اس وقت تو میری ملکیت میں نہیں ہے میری, لیکن اس وقت تو عملاً کسی اور کی ملکیت میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی اور رقم کچھ بھی نہیں اور یہی 10,000 ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, آپ صاحب نصاب ہی نہیں بنے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں. اب یہ رقم بھی آپ کی ہے لیکن اس وقت بطور قرض آپ نے کسی کو دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی چند صورتیں ہیں. اگر ذہن میں یہ آپ کو مطلب ظن غالب ہے کہ یہ دے گا ہی نہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ لے کر دکھا دو, صحیح ہے, تو دے گا ہی نہیں. بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ قرض لے کر نہ دینا, الامان والحفیظ. تو اگر ذہن میں یہ کہ نہیں دے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ان کیس بعد میں آ گئی تو وہ ایڈ کرے گا اور زکوٰۃ دے گا. اچھا اب یہ ہے کہ بھائی دے دے گا, پارٹی پکی ہے, مہینے بعد 2 مہینے بعد آ جائیں گے جی, اب اس سے اختیار ہے, زیادہ بہتر یہ کہ نکال دے زکوٰۃ, اس کی پہلے سے نکال دے, لیکن اسے اختیار ہے کہ جب آئے تو تب نکالے. اچھا قرآن کریم کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے.
تو یہاں متن قرآن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ عربی عبارت انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ صحیح۔ اچھا جو قرآن کے حقوق ہے نا، تو مجھے بتائیں کہ اس پر عمل کیسے ہوگا؟ جب آپ سمجھیں گے کب؟ جب پڑھیں گے، تلاوت کب کریں گے؟ جب سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ رہی یہ بات کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص 100 نوافل پڑھ رہا ہے تو 100 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک شخص قرآن میں سے کوئی علم کا باب سیکھ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی 1000 نوافل پڑھنے والا ہے تو یہ 1000 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، جزاک اللہ۔ کیا ایک حدیث یاد آئی مفتی صاحب سے استفادہ کرتے ہوئے کہ قیامت میں لوگوں کے درجات جنت میں اس اعتبار سے ہوں گے جتنا انہیں قرآن کی آیتیں آتی ہوں گی۔ یعنی جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ جنت سب کی برابر نہیں ہے، تو جنت کے درجے کیسے طے ہوں گے؟ جتنا جسے قرآن کی جتنی آیت آتی ہوگی اتنے اس کے جنت کے درجات ہوں گے۔ اور قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے زمین پر ویسے ہی روشن اور چمک رہا ہوتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں۔ میں اسی لیے اسی حدیث کی بنیاد پر کہتا ہوں جو حفاظ ہیں نا کہ خدا کے واسطے تیز تیز نہ پڑھیں، آہستہ پڑھیں۔ کل انشاءاللہ جب جنت میں داخل ہوں گے نا تو آہستہ پڑھیں گے تو جنت کا وہ مقام ہوگا جہاں پر والناس آپ کی مکمل ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ حدیث شریف کے اندر بھی الفاظ بھی یہی ہیں، رتل، حافظ کو یہ کہا جائے گا ترتیل سے پڑھو اور چڑھتے جاؤ، ورتقی، چڑھتا جا۔ واہ کیا کہنا ہے۔ ذرا موضوع شفٹ کرتے ہیں، ایک اور موضوع صدقہ۔ اب اگین یہ شاید فقہی نوعیت کا سوال تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، لیکن میرا چاہا کہ جس طرح کے بھی سوالات آئیں، کبھی فقہی نوعیت کی کبھی موضوع آتی، تو صدقے سے اب یہ معصومانہ سوال بھی ہے کہ جی صدقہ دینے سے مراد یہ ہے کہ ہماری بلائیں ٹل کے جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس پہ چلی جائیں گے؟ یہ تو معصومانہ سوال ہے ویسے میرا، انتہائی معصومانہ، بہت معصومانہ ہے، لیکن یہ تو ایک ضمنی آ گیا تو، لیکن میں صاحب صدقے کی اہمیت بتا دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص صدقہ دیتا ہے تو بلائیں جو ہے وہ اس پر چلی گئی جس کو صدقہ دیا گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو حدیث شریف میں آ گیا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ڈیوائن بات تھی اور ایسا ہو کر ہی رہے گا۔ صحیح ہے۔ پریکٹیکلی بھی آپ جب دیکھتے ہیں نا، جب آپ صدقے کے ذریعے کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، مال یا اناج یا جو بھی ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، اور سوسائٹی میں وہ چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں تو سوسائٹی کے اندر اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے، سوسائٹی سے مسائل کم ہوتے ہیں۔ وہی مسائل کی کمی جو ہے وہ بلاؤں کی کمی کی صورت میں آپ کو جو ہے وہ ایک پروٹیکشن فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ لہٰذا آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں، جہاں چیریٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں مسائل کم ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کے درمیان میوچل کوپریشن ہوتا ہے زیادہ، وہاں لوگوں کے درمیان آپ محبت اور پرسکون زندگی دیکھیں گے۔ اور جہاں بے مروتی اور سیلفش لوگ ہوں گے، وہ چاہے مالدار بھی ہوں لیکن آپ کو ان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ ٹینشن اور بہت زیادہ کشمکش نظر آئے گی۔ صحیح ہے۔ تو صدقہ پریکٹیکلی بھی، یعنی اس کو بالفاظ دیگر میں کہوں کہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کے مددگار ہوں، وہاں مسائل کم ہوں گے۔ یہی بات حدیث شریف میں جب کہی گئی تو ایک تو نبی کا فرمان اس میں اثر کر رہا ہے، دوسرا پریکٹیکلی یہ چیز خود بخود مسائل کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال رہی ہوتی ہے۔ پریکٹیکلی اس سوسائٹی کے اندر اس کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث، یہ فرمان رسول 100% درست ہے، اور ایسا ہی ہوگا کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے، جتنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب کو اس سے اتنا دور کرتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ قرآن کریم سے متعلق ایک اور سوال آ گیا ہے، شاید لوگ گفتگو دیکھ کے مزید سوال کر رہے ہوں گے تو میں کر لیتا ہوں کہ یہ، اور مجھ سے آپ اس کو ایڈ کرنا ضرور کیجیے گا کہ یہ اب آج کل جناب ایپس کا زمانہ ہے، تو ہم باقاعدہ کبھی کبھی صرف یہ سوچتے ہیں، اب اس سوال کا مفہوم یہ ہے، میں اپنے الفاظ میں دے رہا ہوں کہ جی اہتمام کر کے پڑھنا اچھی بات ہے، نہیں کبھی ہوتا ہے کہ بھی اہتمام کر کے پڑھیں گے، وہ نہیں ہوا مائی ٹائم، تو اس کے بدلے کہ ایپ ایک ڈاؤن لوڈ کر لی اپنی پسند کی اور اس میں لگا کے سن لیا، تو اس عمل یعنی اس کا بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا؟ بلا بے شک آپ کچھ کہنا چاہیں پھر؟ جی بالکل بالکل، اس میں کوئی کہ دور جدید کے حوالے سے جو طریقہ کار ہے، دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آپ اگر سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، مطلب یہ ضروری صورت تبدیل ہو گئی ہے نا اس کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرنٹ میڈیا میں ہی ہو، پیپر کے اندر ہو تو ثواب ملے گا۔ آپ اس قرآن کو، اس کلام کو جس صورت میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ بلکہ آپ اس میں ایڈ کیجیے گا، ایک میرا رائے بھی ہے، یا رائے تو نہیں سوال ہے کہ
بلکہ اچھا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو چیزوں کو اس طرح مزید انٹرسٹنگ کر کے گرافیکل ڈیجیٹل واٹ ایور بہترین ہے نا. یہ تو آپ نے وہ بات کر دی کہ مطلب ہم اپنے کتابوں کو، کلام پاک کو، اور جو چیزیں بھی اللہ کے نام پہ ہم جو صرف کر رہے ہیں، یعنی قرآن پاک آپ 70 اور 80 روپے کا چھاپو، جس کو ہاتھ میں لیتے ہی کاغذ پھٹنا شروع ہو جائے، 4 دن بعد اس کی بائنڈنگ پھٹے. آپ خوبصورت قیمتی قرآن چھاپو تاکہ آپ کی کتاب دیکھ کے بھی مطلب ایک مزہ آئے اس کو بچے کو پڑھنے میں، مزہ آ جائے، خوبصورتی ہو. تو یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اس کی جتنی بھی کیلیگرافی کی جائے، اس کی جتنی بھی خطاطی کی جائے، خوبصورت ہونی چاہیے، بندہ دیکھے خوش ہو جائے. پریزنٹیبل ہو. جزاک اللہ. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں، ان کے زمانے کے لحاظ سے. واہ 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 سبحان اللہ. تو ان کے زمانے کے لحاظ سے تربیت کرو، تو اس میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ انہیں قرآن کریم کی طرف راغب کیجئے اس ذریعے سے. اور شریعت میں جتنی آسانیاں ہیں نا، وہ ہمارے خیال میں دینی چاہیے وہ لوگوں کو. اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر وہ ایئر لائن میں سفر کر رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، ان کے پاس قرآن مطلب لے جانے کے لیے موقع نہیں ہے، اور کیری کرنا ذرا کیری کرنا بے احترامی ہو سکتی ہے. تو ان کے پاس موبائل ہے تو کیوں نہیں، بلکہ اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے موبائل میں یہی تو موبائل کا صحیح یوز ہے کہ آپ کے پاس یہ اپلیکیشن ہو، اور اس کے بعد آپ اس میں سے پڑھیں اور دیکھیں. اور جہاں تک صدقے کی بات ہے تو ایک حدیث فقط یہ کہ صدقہ اس سے پہلے کہ مستحق کے ہاتھ میں پہنچے، اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے اس پہ اہتمام یوں کرنا چاہیے کہ جتنا آپ کے لیے امکان میں، بالخصوص رمضان المبارک میں، اس کے لیے اہتمام کریں. بعض لوگ اللہ کو دنیا کے اکاؤنٹنٹ کی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ڈیبٹ ہوا ہے تو دوسرا کریڈٹ ہونا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بہت بالا تر ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ایک جگہ سے بلا کم کرے گا تو کہیں نہ کہیں اور سے پورا کرنا پڑے گا. ایسے نہ سمجھے. بھائی ایک منٹ رہ گیا، تو وہ ایک آگے کہ جناب وہ نکاح نامے سے اگر کچھ شرائط کو کاٹ دیا جائے فریقی اجازت کے بغیر، یعنی خاتون کی اجازت نہیں ہے یا اس کے علم میں نہیں، اور کوئی میں غالباً مہر کی شرط کی طرف اشارہ ہوگا، میں سمجھ نہیں معلوم، تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں خاتون کی اجازت ہوگی تبھی کچھ ترمیم ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ نکاح نامہ جو ہوتا ہے نا، یہ فریقین یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف جو اس بندھن میں اپنے آپ کو باندھ رہے ہیں، دونوں کے لیے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بعض اوقات ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو یہاں ہمارے یہاں وہ پڑھتی نہیں ہیں اس کو، اور یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو ان کے بغیر علم میں لائے اگر کسی چیز کو کاٹ دیا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ڈسکس بھی کرنا ہے، کسی چیز کو نہیں بھی مان رہے تو وہ ان کے علم میں لائے. اسی طرح لڑکی والے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو لڑکے والے ہیں ان کے علم میں لائے، تاکہ باہمی مشاورت کے ساتھ یہ معاملات طے ہوں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی تکلیف نہ ہو. اچھا میں ایک بات کہوں، یہ تو بات میں نے کہہ دی، مسئلہ بتا دیا ہے. نہ دولہا پڑھتا ہے نہ دلہن پڑھتی ہے، کوئی بھی نہیں پڑھتا. صحیح. میں سوال کا وقت نہیں، اختتامی کلمات کہتے ہیں کسی بھی حوالے سے. اختتامی کلمات صدقے کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس میں جو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ جب صدقہ آپ دیں تو اس کو اپنا احسان نہ سمجھیں، اللہ کی توفیق سمجھیں. اس پہ پھولیں نہیں، ریاکاری میں مبتلا نہ ہوں، اور جس کو دے رہے ہیں اسے جتائیں نہیں. قرآن نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت دے کر. ایسا نہیں کہ آپ اگلے چیریٹی کر رہے ہیں، اگلے کے کام آ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے جتا دیا. اگلے نے کوئی آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے اسے جتاتے ہوئے کہا کہ میں نے کیا تھا. تو یہ آپ اس طرح اپنے نیک عمل کو باطل نہ کریں، وہ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا. تو جو کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے اس سے آپ ذاتی مفاد کی توقع نہ رکھیں. واہ واہ جزاک اللہ. بہت بہت نوازش، بہت شکریہ. تو اسی طرز سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو بھی جس طرز کے بھی سوالات آتے رہے اس سیگمنٹ میں، فقہی نوعیت کے ہوں گے تو وہ موضوعاتی ہوں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مختص وقت میں انشاءاللہ اس پر علماء کرام سے ہم رائے لیتے رہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.